اور جو دستور ہے ہمارا، اس دستور کو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اس کی بالادستی باقی رہے۔ یہ جمہوریت ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت اور قربانی کے ساتھ میں حاصل کی ہے۔ ہندوستان پر جب انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس وقت ہندوستان غلام ہو گیا تھا، اس وقت ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ نے مقابلہ کیا انہوں نے، اسی طرح سے میسور کے اندر ٹیپو سلطان شہید نے مقابلہ کیا، اسی طرح سے 1857 کے اندر بہادر شاہ ظفر نے دہلی کے اندر مقابلہ کیا، اسی طرح سے میرٹھ کے اندر 1857 کی جنگ لڑی گئی، اسی طرح سے شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر بنا کر ان کی سرکردگی میں اور ان کی عمارت میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے جنگ کی۔ اسی طرح سے سیہور میں بھی جنگ ہوئی انگریزوں سے، اور یہاں پر بھی ایک آزاد حکومت اس وقت قائم کر لی گئی تھی، اور اس میں بھوپال اور بھوپال کے آس پاس کے بہت سارے حضرات اس میں شریک رہے۔ یہ سب جنگیں کرنے کے بعد اس وقت بھی ہندوستان آزاد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند ہیں اور ساری دنیا کے اندر ان کے شاگرد موجود تھے، انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور ریشمی رومال کی تحریک چلا کر کے یہ پلان بنایا کہ ساری دنیا کے اندر ایک ہی دن میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کی جائے، اور اس کے لیے وہ خود طائف تشریف لے گئے، مکہ شریف تشریف لے گئے، اور طائف میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کے اندر قید کر دیا گیا ان کو، اور ان کے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حضرت مولانا محمود حسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی۔ ظاہراً دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ یہ ریشمی رومال پر پھول بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر ان کی ہدایات ہوتی تھی اپنی تحریک والوں کو کہ کہاں کس وقت کس طرح سے کام کرنا ہے۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان میں ہندوستان کی آزاد حکومت قائم فرمائی، اس کا صدر راجہ مہندر پرتاپ جی کو بنایا، اور اس کا وزیر اعظم حضرت مولانا برکت اللہ بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، اور حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا وزیر داخلہ بنایا۔ تو اس طرح سے ان حضرات نے یہ کوششیں کی، اس کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، اور اس وقت ہمارے بزرگوں نے جو قانون بنایا، جو دستور بنایا، اس دستور کے اندر آزادی دی گئی۔ یہاں کا رہنے والا ہر باشندہ اپنے پسند کا مذہب اختیار کر سکتا ہے، کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اس کو دوسروں کو تعلیم دے سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے، اور دوسروں کو اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے، وسیع و عریض ملک ہے، کہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے دور جانے کے بعد میں زبانیں بدل جاتی ہیں، مذہب دوسرے مل جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود سب مذہب کے ماننے والے، سب زبانوں کو بولنے والے اور سب جگہ کے رہنے والے لوگ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دستور ہے اس نے ہم کو جوڑ رکھا ہے، سب لوگوں کو جوڑ رکھا ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح سے ایک لڑی کے اندر سب کو پرو رکھا ہے۔ یہ ہمارے دستور کی خوبی ہے، یہ ہمارے دستور کا کمال ہے، اور اسی وجہ سے ہندوستان کو سب سے بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ ملک کے اندر اور ملک کے باہر اس کی جو عزت ہے، دوسرے ملکوں کے اندر اور ساری دنیا کے اندر ہندوستان کو جو عزت دی جاتی ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ اس جمہوریت کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ 15 اگست ہر سال آ کر اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ سب مل جل کر کے رہیں، ہم اس کی کوشش کریں کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، اپنے کلچر پر عمل کرنے کی آزادی ہو، اپنی تہذیب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، اور ہر شخص اپنے زبان بولنے کی آزادی رکھتا ہو، اور وہ یہاں پر رہ کر کے پھل پھول رہا ہو،
اور اس کو اس بات کے مواقع دیے جائیں، موقع دیا جائے کہ وہ آگے بڑھ کر کے ترقی کر سکے، اس کے لیے ہمارے دستور کے اندر ہدایات موجود ہیں اور اس کے اندر قانون موجود ہے کہ یہاں کے رہنے والے تمام باشندوں کو ترقی کرنے کے مواقع برابر کے درجے میں فراہم کیے جائیں گے۔ تو اس کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہمارے دستور کی بالادستی قائم رہے اور اس کے مطابق سب لوگ عمل کرتے رہیں اور سب لوگ مل جل کر کے رہیں۔ یہ 15 اگست ہر سال آ کر کے ہم کو اس بات کی یاد دہانی کرتا ہے، اس لیے ہم اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھیں جن بزرگوں نے قربانیاں دیں اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ ہندوستان آزاد ہوا اور آج ہم آزادی کے ساتھ میں رہ رہے ہیں اور اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں۔ ان بزرگوں کو بھی ہم یاد رکھیں اور اس دستور کو بھی ہم پیش نظر رکھیں کہ اس کے مطابق عمل کرتے رہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے ان کو ترغیب دیتے رہیں اور تاکید کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔